الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج رات کا پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں وہ سب ایمان والے نہیں ہیں۔ بڑا فرق ہے بہت سی ان روایات میں جو ہم تک پہنچی ہیں اور ہمارے ذہن بن گئے ہیں، اور قرآن کے اعلانات میں۔ مثلا قرآن نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الاعراب آمنا، یہ جو علم کے مرکز سے دور ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ بات علم سے شروع ہوگی، معلوم نہیں بہت سی چیزیں۔ ایمان کے لیے صحیح علم بھی ضروری ہے، خالی زبان ہلا دینا کافی نہیں ہے۔ کم سے کم یہ علم کے ایمان کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جو علم کے مرکز سے جو لوگ دور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب وہ نہیں ہے جو ایمان والے ہوں گے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو بہت سی بنیادی اصطلاحیں یا دین کی ٹرمینالوجیز ہیں جن کے صحیح مطلب نہیں معلوم ہے۔ ایمان کا لازمی جز ہے، ایسنشل پارٹ ہے محبت۔ یہ لفظ تقویٰ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور بنیادی چیز ہے قرآن کی بیسکس، ہدایت ہی انہیں ملے گی جو تقویٰ اختیار کرنے والے۔ ہدی للمتقین، بالکل شروع میں کہہ دیا ہے تو تمام جہانوں کے لیے ہدایت، لیکن اس سے ہدایت ملے گی انہیں جو تقویٰ اختیار کریں گے۔ طرح طرح سے تقویٰ کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لفظ کے بنیادی مادے بچنا، ڈرنا نہیں۔ ڈرنے کے لیے بہت سے خوف آتا ہے لفظ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے اونچے مقام کا جس کو خوف رہا۔ خشیت لفظ آتا ہے ڈرنے کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب۔ تقویٰ کا ترجمہ عام طور سے لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس لفظ کا جو بنیادی مادہ ہے اس میں ڈر نہیں ہے کہیں۔ کوئی اگر ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ بھی اچھا مقام ہے۔ ڈر کر نقصان سے بچ جائے گا، برے انجام سے بچ جائے گا، ڈر کی وجہ سے ان چیزوں سے بچ جائے گا جن سے منع کیا گیا، جن سے روکا گیا ہے، جہنم کے خوف سے، اللہ کی سزا کے ڈر سے۔ کسی کا کھیت ہو، اس ڈر سے اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ بکریاں نہ چڑھ جائیں، دوسرے لوگ نقصان نہیں پہنچا جائیں، یہ ڈر اس کے دل میں ہوگا تو حفاظت کر لے گا۔ تو وہ ڈر بھی صحیح نتیجے پر پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ اونچے مقامات کی بات نہیں ہے۔ اونچے مقامات کا تعلق محبت سے ہے۔
محبت، اللہ سے محبت جب تک نہیں ہو تو تقویٰ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی صفات ہے رحمت کی صفات. یہ جتنے صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز، جو 99 نام مشہور ہیں، آپ اس 99 میں سے، ان 99 میں سے بہت سے وہ ہیں جو بہرحال اسے ایک حدیث میں تو آئے لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں آئے. صرف اتنے نہیں ہیں، گن نہیں سکتے اللہ کے صفاتی ناموں کو، بے شمار. ساری اچھی اچھی صفت جو ہے وہ سب اس کی پیک، اس کی آخری انتہا وہ اللہ کی ذات ہے. یہ سارے جتنے نام ہیں یہ ایکسٹینشن ہے، یہ تشریح ہے، یہ تفسیر ہے رحمت کی. یہ سب رحمت کے نام ہیں، بنیاد رحمت ہے. جبار اور قہار، بڑا جبر کرنے والا، بہت قہر برسانے والا، یہ بھی رحمت کے نام ہے. اللہ کا جبر اگر اس کائنات پر نہیں ہوتا تو چاروں طرف ہارٹ لارج اس کے ہول سیل میں ہارٹ فیل ہو رہے ہوتے لوگوں کے. محنت کی، محنت کرنے کے بعد کھیت میں گیہوں بویا، بڑی محنت کی، اب معلوم نہیں اس کے اندر گیہوں ہی نکلے گا یا کیکٹس نکل آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے یہاں پر کہ نہیں، جو کیا ہے، جس کے لیے محنت کی وہی آئے گا، جو بیج بویا ہے اسی کا پھل نکلے گا. یہ قانون اللہ کا جبر ہے یہاں پر. یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے. آپ ابھی سے بیٹھ کر کئی مہینے بعد نکاح ہے، وقت دیکھنا ہے کیلنڈر کے اندر کہ عصر کی نماز کا وقت کب ہوگا، ظہر کا کب، گیسٹ کو کب بلانا ہے، نکاح کب رکھنا ہے، تو وہ نقشوں میں دیکھ لیتے ہیں کس وقت ہوگا. یہ غیب کا علم ہے کیا؟ یہ اللہ کی کائنات کے اندر جو قانون ہے وہ معلوم کر لیے، اور وہ قانون بدلیں گے نہیں. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کا جبر ہے اس کائنات پہ. ایسا نہیں ہے کہ سورج کبھی پہلے نکل آئے گا، اس سے وہ اسی وقت نکلے گا جو نقشے میں لکھا ہوا ہے، جو معلوم پہلے سے کیا جا چکا. ہر سال اسی وقت نکلے گا اس دن دنیا کے اس مقام کے اوپر. تو یہ اللہ کا جبر، اس کہ یہاں جو قانون ہے جیسے وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رحمت ہے. نہیں تو پاگل ہو جاتے سارے لوگ. کسی کو نہیں معلوم ہوتا کچھ کرنے کے بعد کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا. تو وہ جس کی بنیادی صفت رحمت ہے، بیسک ایٹریبیوٹ، سارے نام اس کے صفاتی نام سب رحمت کے نام ہیں. اور ان ناموں میں بھی جن ناموں میں لفظ رحمت آ رہا ہے، الرحمن اور الرحیم، اس کو بار بار آپ کی زندگی میں دیا. اپنا ہر کام بسم اللہ، اللہ الرحمن اور الرحیم کے نام سے شروع کریں. قرآن شریف کی تلاوت ہو تو اسی نام سے تلاوت چل رہی ہے، اگلی سورج شروع ہوئی تو اللہ رحمان اور رحیم کے نام، رحمان اور رحیم کے نام سے. تو یہ ایک طریقے سے آئیڈینٹی اور پہچان ہے، اللہ کا تعارف ہو گیا. جس نام کو بار بار دیا، جب اس کا نام آئے تو رحمان اور رحیم. تو جس کی آئیڈینٹی یہ ہے، جس کی پہچان یہ ہے، جس کا تعارف یہ ہے، رحمت، اس سے محبت ہونی چاہیے یا ڈر؟ میں نے اس کیا نا کہ ڈر اپنی جگہ پر درست ہے کہ بتایا، قانون بتایا، اس ڈر سے بچ کر نقصانوں سے بچ جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے. لیکن اصل میں ایسی کسی ہستی سے ڈر لگنا چاہیے یا محبت ہونی چاہیے؟ آپ کی لوکیلٹی میں، آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جو جس کی پہچان بن گئی ہو رحمت. ہر ایک جانتا ہے کہ اس کے اندر رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اسے کوئی بچہ بھی نہیں ڈرے گا محلے کا. محبت تو ہو سکتی ہے، اسے ڈر نہیں ہوگا. یہ محبت جس سے ہوتی ہے اور یہ محبت بڑھتی ہے آگے، یہ محبت کی شروع کی اسٹیج ہے، ڈر نکل جاتا ہے. جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ڈرتے نہیں. یہ شروع کی اسٹیج کی بات ہے، محبت کی ابتدا کی. محبت جب بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، ایک اسٹیج پر ڈر پھر آ جاتا ہے واپس. یہ ڈر سزا کا ڈر نہیں ہوتا، کوڑے لگوائے گا، جہنم میں جلائے گا.
محبت بڑھنے کے بعد جو ڈر آتا ہے، اس ڈر کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ تحفہ لائے جس سے محبت ہے، گفٹ لائے جس سے محبت ہے، اس کے لیے معلوم نہیں پسند آئے گا نہیں آئے گا، اس کے لائق ہوا یا نہیں ہوا۔ ہر بات میں پسند ناپسند کا خیال دل میں آ رہا ہے اور ڈر رہے ہیں۔ یہ ڈر وہ تھر تھر کانپنے والے ڈر سے الگ ڈر ہے، یہ محبت کے بڑھ جانے والا ڈر ہے، اور یہ ہر طرح کی اس کی نافرمانی سے، اس کے مزاج کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ڈر اس سے روک دیتا ہے۔ تو یہ محبت بڑھ جانے کے بعد جو ڈر آتا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ایمان اصل میں تو محبت کا نام ہے۔ دو ٹرمینالوجیز ہیں، دو اصطلاحات ہیں، ایک رابطہ اور ایک ضابطہ۔ کانٹیکٹ کسی سے ہو تو دو طرح کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، رابطہ ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ضابطہ، قانون کا کانٹیکٹ۔ سروس کوئی کر رہا ہے، یا 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 7 آورز کی، سیلری ڈیو ہو گئی، اب 7 گھنٹے کے بعد ایک آدھ دن تو کوئی اگر امپلائر کہے تو کر دے گا کام، پرماننٹ نہیں کر سکتے کہ غلامی تھوڑی کی ہے۔ اور اگر منع کر دے امپلائی کہ اس کے آگے تو نہیں کروں گا، اتنی دیر جو سروس کنڈیشنز تھیں، جتنا وقت دیا اتنا وقت ایمانداری سے دیا، خالی بیٹھ کر نہیں گزارا، تو سیلری ڈیو ہو گئی۔ اب سیلری دینی ہے، یہ ضابطے کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے۔ رابطہ ان آورز کو نہیں دیکھتا۔ پرسنل تعلق، محبت کا تعلق، وہ گھنٹے نہیں گنتا۔ یہ ہے محبت والا حصہ۔ ضابطے کو ہمارے ہاں لیگل رول سے چلیں گے، ضابطے کو ہمارے یہاں شریعت کہتے ہیں۔ یہ رولز بھی ضروری ہیں۔ اگر رولز کچھ رکھے ہیں، اس کی پابندی نہیں کی تو تعلق کچھ ذرا سا بھی نہیں ہے پھر۔ لیکن اگر اسی جگہ پر رک گئے تو سیلری تو ملے گی، ریوارڈ تو ملے گا اتنے حصے کا، اس لیے کہ یہ بھی قانون ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ ملے گا، تو پھر وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ بات تو خالی اتنی رولز کی تھی، ضابطے کی تھی، قانون کی تھی۔ محبت قانون تک نہیں رکتی، قانون تو پورا ضرور ہوگا۔ مرضی کے خلاف کرنا شروع کر دیا تو محبت والا حصہ ہی نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ پھر اس سے آگے لے کر جاتی ہے، یہ ضابطے سے اور رول سے آگے لے کر جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنا کام ہے رکیں گے بھائی، آورز ختم ہو گئے تو کیا ہوا، اپنا ہے نا، جن کا ہے ہم انہی کے ہیں۔ تو یہ درجہ کچھ اور ہے، یہ ہے رابطے کا تعلق۔ محبت والا حصہ رابطے پر لے کر جاتا ہے، ضابطے سے آگے بڑھ کر، رولز اور ریگولیشنز اس سے آگے بڑھ کر پرسنل کانٹیکٹس، ذاتی تعلق، محبت ادھر لے کر جاتی ہے۔ ایمان اصل میں تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، ورنہ بات اتنی ہے کہ کہا کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو۔ اصل میں تو یہ محبت جو ہے اس رابطے کا نام ہے، اور اس کے بغیر تقویٰ نہیں ہوتا پیدا، تقویٰ والا حصہ نہیں آتا۔ رابطے کیسے ہوتے ہیں؟ کانٹیکٹس، کسی کو فون نمبر دے دیا، موبائل نمبر اپنا بتا دیا، ایک کانٹیکٹ ہو گیا، رابطہ ہو گیا۔ یہ رابطے کے مینز ہیں، ذریعے۔ جب نہیں دیا تھا فون تو کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اب فون نمبر مل گیا ایک دوسرے کو تو اب کانٹیکٹ ہو جائے گا، رابطہ ہو جائے گا۔ ای میل دے دیا، واٹس ایپ نمبر دے دیا، یہ سب مینز ہیں اور ذریعے ہیں آپ کی زندگی میں آج کے دور کے اندر رابطے کے یا کانٹیکٹ کے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہوتا، رابطہ صرف اسے ہی نہیں کہتے، ماں بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے خیال میں جیتی ہے، اس کے لیے پلان بناتی ہے، ایک پورا عرصہ گزرتا ہے جب تک جتنے عرصے وہ ماں کے پیٹ میں ہے، ایک پورا عرصہ گزرتا ہے جس کے اندر ہر لمحے وہ اس کے خیال میں جی رہی ہے، رابطہ ہے اس کا،
بچے کے ساتھ میں، یہ محبت کی وجہ سے ہے، کانٹیکٹ قائم ہے۔ جب رابطہ ہے تو اس لیے اس کے خیالات کا بچے کی گروتھ کے اوپر اثر پڑتا ہے، جیسے خیالات ہوں گے ویسی گروتھ ہوگی، اس لیے کہ کانٹیکٹ ہے۔ اگر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، یہ اس لیے یہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ اپنے خیالات کو اچھا رکھو، اسے بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اس خیالات کا اثر پڑ رہا ہے، اس رابطے کا اثر پڑ رہا ہے، کانٹیکٹ کا۔ رابطے اور طرح طرح سے ہوتے ہیں، کسی کے قریب سے گزرے، اس کے لیے دعا کر دی، یہ بھی ہو گیا ایک کانٹیکٹ۔ اس کے اثرات ہوتے جو پہنچتے ہیں، فوراً اسے چاہے نہ محسوس ہو تب بھی پہنچتے ہیں۔ بات اللہ سے رابطے کی تھی، ایمان کی۔ اللہ سے رابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، رب العزت کے قریب ترین مقام تک پہنچے۔ کسی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا اور کسی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک ہی ہستی ہے جس کو یہ شرف ملا، کیونکہ قریب ترین مقام تک جہاں تک پہنچنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، وہاں ایک انسان کو لے جایا گیا، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی زندگی میں۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا تم ایک رابطہ ہوا تھا نا، بتایا قرآن نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں؟ بتائی نہیں، کہا کہ ہوئیں، اپنے بندے پر جو دل چاہا وہی کی، اس وقت اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ کیا کیا کی تھی۔ یہ ایک رابطہ، پرسنل کانٹیکٹ تھا ان کا۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، اب تو کسی اور کا نہیں ہو سکتا نا، کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، یہ ہے رحمت اللہ کی ان کے ذریعے، رحمت للعالمین کے ذریعے۔ کہا وہاں سے وہ مینز لایا ہوں، وہ ذریعہ لایا ہوں، وہ جیسے آپ نے کسی کو نمبر دے دیا، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا کہ اب تمہارا بھی ہوگا، تم بھی پہنچو گے، تمہاری ملاقات بھی ہوگی۔ نماز وہیں سے لائے تھے، معراج کے سفر سے واپسی پر نماز فرض ہوئی، یہ کانٹیکٹ کا ذریعہ تھا۔ معراج کیا عروج ہوگا، پہنچ جائیں گے وہ عروج جو ان کا ہوا تھا، پہنچ اللہ سے رابطہ ہوگا، کانٹیکٹ ہوگا۔ تو یہ بیسکس ہیں اور بنیادیں ہیں، یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پوری بھیڑ ہے اور سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے تو وعدہ جو کچھ ہو گیا پورا ہو گیا ہے۔ وعدہ یک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے، ابھی جانتے نہیں، تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق کبھی اسٹیبلش نہیں ہوا، اور کہہ رہے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی، معراج ہوئی نہیں کسی کی، رابطہ نہیں ہوا، کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ اس رابطے اور کانٹیکٹ کے کئی ذریعے ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ نماز ہے، میں اس کی بات دوبارہ کروں گا ابھی بعد میں۔ اس کے علاوہ خالی بیٹھ کر مینٹل کانٹیکٹ، لیکن وہ بھی نماز سے ہی آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جیسے ہی نبوت کی ان کو خبر دی، کہا تمہارے پاس جو آواز آ رہی ہے میری آ رہی ہے، اننی اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، اب میرے بندے بن کر رہنا ہے تمہیں۔ فوراً اگلی بات جو کہی، اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ اب یہ مقام اونچا ہو گیا، ذکر کا مقام۔ اب ہمارے یہاں تو ذکر، یہ ساری بنیادی اصطلاحوں کو، یہ بیسک ٹرمینالوجیز کو آپ کو ریوائز کرنا ہوگا، ان کو الگ معنی دے دیے گئے اور ہمارے یہاں پھیل گئے ہوں۔ عمل کسے کہتے ہیں سب جانتے ہیں، میں پوچھنا نہیں ہے مجھے۔ عمل کرنا کیا مطلب؟ کچھ کرنا ہے نا۔ عملیات کی کتابیں آپ نے نام سنا ہے نا، عمل وہ ہو گئے، کتابیں چھاپ کے دے دی گئی، عملیات اس کا نام رکھا گیا پلیورل، کہ اب بیٹھو کسی ایک جگہ کچھ پڑھا کرو، یہ عمل ہو گیا۔ یہ کاٹا ہے عملی زندگی سے، نکل کر کچھ کرنا تھا، اس کے بجائے بیٹھ کر کچھ چیزوں کا وظیفہ کرو، ورد کرو، وہ کتابیں عملیات کہلاتی ہیں۔ عملیات کی یہ ہے عمل، ان کے نام یہی رکھے گئے، اعمال قرآنی۔ اعمال یہ عمل ہے،
یہ عمل سے کاٹنے کی چیزیں ہیں جو دے دی گئی ہیں. اللہ کا نام بہت اچھی بات ہے، کوئی لے یاد کرے سمجھے، اسے عمل کا نام دے دیا کہ یہ ہے اعمال، اب یہاں بیٹھ کے کر لو سب کچھ. ہر ایک اتنی 1000 دفعہ پڑھے اور اتنی لاکھ مرتبہ پڑھے فلاں فلاں ضرورتوں کے لیے، جو کچھ کرنا تھا وہ ختم، اعمال یہ ہو گئے. تو بیسک بنیادی اصطلاحیں بدل گئی ہماری، بیسک ٹرمینالوجی. ذکر ایک کونے میں بیٹھ کر، جسے آپ لوگ تسبیح کہتے ہیں، تسبیح کا بھی تو مطلب یہ نہیں تھا، اس کا نام یہ جو جس میں موتی پروئے ہوئے جو گنتی کے لیے جو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، اب اس کا کوئی اور نام نہیں ہے، اس لیے تسبیح کہنا پڑ رہا ہے. اسی کو تو اس کا نام نہیں تسبیح رکھ دیا گیا کہ اس کے دانے ہلانے کے بعد اس کے دانوں کے اوپر آپ کچھ اپنی زبان ہلاتے رہیں، یہ تسبیح ہو گئی. اور اس کے دانے نہ بھی ہلائیں تو اس کے بغیر ہی زبان سے کچھ ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے، ورد کرتے رہے، اسے تسبیح ہو گئی. سب تسبیح کا مطلب یہی سمجھتے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں سب تسبیح کر رہے ہیں. تو تسبیح ہے کیا؟ یہ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے فلک میں، اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے بتائے ہوئے راستے پر، اپنے اپنے مدار میں یسبحون. اس آیت کا مطلب اگر وہاں جا کر آپ دیکھیں گے سورہ یاسین کے اندر کل فی فلک یسبحون، تو وہاں اوریجنل معنی دیے ہوئے اس کے، آپ کے ترجموں میں بھی سب بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں. سبح کا معنی بڑی تیزی کے ساتھ میں گزرنا. یہ میننگ ہے اس کے، آپ چاہے کسی لغت میں ڈکشنری میں دیکھ لیجئے جو پرانی ہے. تیزی کے ساتھ میں کام میں لگ جانا، بہت تیزی کے ساتھ میں، مستعدی کے ساتھ میں، پھرتی کے ساتھ میں کام میں لگ جانا، یہ ہے تسبیح. تو ساری کائنات کام میں لگی ہوئی ہے، جو ڈیوٹی اس کو دے گئی اسی کے اندر بڑی چوکسی کے ساتھ میں یہ سب اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہیں. کچھ پڑھ تھوڑے رہے. آپ کی تسبیح پڑھنا ہو گیا کچھ، جو ورد ہے اس کا نام تسبیح بن گیا، اور پھر جس چیز کے اوپر گنا جائے اس کو تسبیح کہنے لگ گئے. تو جہاں بھی آپ سے کہا کہ اس کو فسبح بحمد ربک، آپ اپنے حمد کے لیے تسبیح کرنا اس کے حمد کے ساتھ میں، کیا مطلب مستعدی سے، تیزی سے اس کے کام میں لگ جانا جو ڈیوٹی دی گئی ہے، یہ ہے تسبیح. ایسے ذکر ہے، اور ذکر بھی یہی ہو گیا کہ وہ جسے تسبیح کہنے لگے اس کے اوپر کچھ الفاظ بڑی تیزی کے ساتھ میں زبان سے رٹتے رہے، یہ ذکر کر رہے ہیں. ہم شیخ اپنے مریدوں کو بانٹ دیتے ہیں تمہارا ذکر یہ ہے. اب اس کو روزانہ اتنے 1000 مرتبہ یا اتنے لاکھ مرتبہ یا جتنا بھی اسے بانٹا جائے وہ اسے زبان سے ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے تیزی کے ساتھ میں. یہ ذکر کہلانے لگا. ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا اور یاد دلانا، یاد دہانی، ریمائنڈر، اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے ریمائنڈر اور یاد دہانی، اور ریمائنڈر اور یاد دہانی دوسروں کے لیے، یہ ذکر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی کریشن میں، تخلیق میں، دن اور رات میں جو چینجز ہیں اور جو ڈفرینسز ہیں آپس میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لازماً آیات ہیں اللہ کی ان میں بھی، لیکن یہ آیات عقل والوں کی سمجھ میں آئیں گی. وہ کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یذکرون، ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنی کروٹوں پر ہے، ذکر چل رہا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ وہ آگے اور کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. وہ تسبیح لے کے لیٹ گئے جسے تسبیح آپ کہتے ہیں. جب ہر وقت ہے کار چلا رہے ہیں تب بھی وہ چل رہی ہے ساتھ میں، وہ ہر جگہ ساتھ میں چل رہی، دوسروں سے باتیں کر رہے، باتیں چل رہی ہیں، دانے گھوم رہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے جگہ جگہ. یہ تو اب عادت ہے کہ دانے گر رہے ہیں اور آپس میں باتیں چل رہی. تو یہ ذکر کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی کروٹوں پر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کریشن پر غور کرتے ہیں، اللہ کی کائنات کے اوپر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہے ذکر کرنے والے. اس سے اتنی بڑی، تو وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کائنات کی عظمت اور مہانتا، اس کی گریٹنس، اس کے ذریعے وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے ہمارے رب
یہ تو بڑا زبردست نظام ہے، اس کے اندر کچھ بھی آپ ایسی چیز نہیں ہے جو یوز لیس ہو اور کسی کام میں نہ لگی ہوئی ہو، وہ اس نتیجے پر پھر پہنچتے۔ تو یہ تھا ذکر، یہ تھا ریمائنڈر۔ اس کے اندر کہیں وہ دانوں والی وہ مالا نہیں آ رہی جس کا نام ہم نے تسبیح رکھا۔ زبان سے بار بار کسی اللہ کی صفت کے نام کو دہرانا، اسے ذکر اس لیے کہہ دیا گیا کہ اس صفت پر بھی اگر غور کریں گے، اس ایٹریبیوٹ پر، تو اس کی کچھ یاد آئے گی۔ لیکن یاد تو دل سے آتی ہے یا زبان سے دہرانے سے آتی ہے؟ اور زبان سے تیزی سے دہرا رہے کہ 1.25 مرتبہ کرنا ہے، اور فر 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 نکلتا چلا جا رہا ہے، تو دل میں تو کوئی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی، سب زبان سے نکلا تھا۔ یاد کہاں سے ہوتی ہے؟ یاد تو دل سے ہوتی ہے۔ زبان سے ظاہر کیا جاتا ہے، ظاہر نہ کرے، زبان بند رکھے، تب بھی یاد دل میں ہوتی ہے۔ تو دل میں تو کچھ بھی نہیں آیا، اس کا نام ذکر ہو گیا۔ اگر صرف 10 مرتبہ اس کو دہراتے اور سوچتے کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے سب تیزی سے دوڑ رہے ہیں، وہی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو ہمارے اندر ہے، باقی دوسروں کے اندر ہے۔ ایک ایک بار ہر مرتبہ غور کرتے ہیں تو کچھ اس کا احساس ہوتا، اس کی یاد ہوتی، اس لیے اسے ذکر کہتے ہیں۔ اگر 10 دفعہ پورے اس کے صفت کو، اس کی ایٹریبیوٹ کو ذہن میں لانے کے بعد اگر کہتے تب ذکر ہوتا۔ 1.25 مرتبہ کا ذکر نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بیکار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا برا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں، لیکن ذکر نہیں ہے وہ بات، تو ذکر کی ہو رہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتا دیا فلاں کام کے لیے اتنی مرتبہ یہ ذکر کر لینا، کونے میں بیٹھ کر کونا پکڑ لیا، 1 مہینے سے اس چلے کے اندر، 40 دن سے اس چلے کے اندر پڑھائی چل رہی ہے، کام اور خراب ہو گئے، اس لیے کہ ادھر لگنا تھا نا، اللہ کا فضل بھی مانگنا تھا۔ خالی آپ کے اپنے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کا، لیکن اس کام کے لیے جو کچھ کرنا تھا اس میں لگنا تھا، وہ چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ ایسے جیتیں گے ہم، ایسے ہی جنگیں جیتیں گے، ایسے ہی بیت المقدس واپس لے لیں گے کونوں میں بیٹھ کر۔ جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا، وہ سب چیزیں پڑھائی پر اس پر آ گئی، زبان ہلانے کے اوپر، معنی بدل گئے، بنیادی معنی بدل گئے۔ میں ایمان کی بات کر رہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ یہ یاد بڑی چیز تھی، صلاۃ اس کا ایک ذریعہ تھی، نماز، اور بہت بڑی چیز ہے، تو اس لیے نماز بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر ذکر نہیں ہو پائے گا، یاد نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ یاد اس کی آتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور یاد اس کی آتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت اس سے ہوتی ہے جس سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بغیر شکریہ کے جذبات تو کسی کے لیے دل میں آ سکتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ محبت اور چیز ہے، کسی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اس کے لیے دل میں شکریہ کے جذبات ہیں، یہ اور چیز ہے۔ محبت جو ہے وہ جب محبت ہوگی تو یاد آئے گی، کوئی مصنوعی چیز نہیں، آرٹیفیشل۔ یاد کرو اسے، یاد تو آتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے، اور کام کر رہے ہیں یاد چل رہی ہے، یاد باقی ہے، کاموں میں لگے ہوئے جس سے محبت ہے اس کی یاد آ رہی ہے، وہ کام اپنی جگہ۔ یہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو یاد قائم ہو جائے گی۔ وہ حصہ سارا جو ہے وہ رہ گیا اور ختم ہو گیا۔ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، کیسے معلوم ہو کہ محبت ہے نہیں ہے؟ کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یاد آتی ہے اپنی جگہ، یاد تو دل کے اندر ہے، کچھ چیزیں سامنے سے نظر آتی ہیں، پہچان لیے جاتے ہیں لوگ کہ اس کے حال کچھ مختلف ہیں دوسروں سے، دوسرے پہچان لیتے، اندر نہیں چھپا پاتے۔ کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس کے، جس سے محبت ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے، جو وہ اس کی مرضی ہو وہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ معلوم ہو جائے کہ منشا کیا تھا۔ محبت نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا، پھر وہ ضابطے کی کارروائی ہوگی کہ اتنے وقت کی اتنی رکعتیں کہیں تھی وہ ضرور پڑھ لینا،
یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ چاہا کیا تھا، رضا کیا ہے، پسند کیا ہے، اس میں لگ گئے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اگر وہ اس کی وجہ سے جان جائے تو چاروں طرف آپ سنتے ہیں نا خبروں میں، ایک لڑکے اور لڑکی کے اندر لو افیئر ہوتا ہے، جانے دے دیتے. محبت ہوتی ہے بے پناہ دے دیتے. اللہ سے اگر محبت ہوگی تو اللہ کے لیے جان دے سکتے نہیں دے سکتے؟ جس کو آپ شہادت کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ تیار ہیں شہید ہونے کے لیے؟ سوچ کر، یہ خالی ایسی ہاتھ نہیں اٹھوا، سوچ کر کہ میں تیار ہوں جان دینے کے لیے. یہ خالی میکینیکل بات نہیں ہے کہ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں. اٹھائیے، ضرور اٹھائیے، لیکن ہم تیار ہیں، ہم نہیں ڈر رہے موت سے. اللہ کے راستے میں جان دینی ہوگی، دیں گے. اب کم اٹھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھ رہے. اسے شہادت کہتے ہیں. آپ لوگ کیوں کہتے ہیں شہادت؟ یہاں رہنے کا دل چاہتا ہے، موت سے سب ڈرتے ہیں. تکلیف کے دن آ جاتے ہیں بہت، تو بجائے اس کے کہ یہ اس وقت یہ خیال ہو کہ بھئی یہ تکلیف ختم ہو جائے، جائیں یہاں سے، کچھ گھڑیاں اور بڑھ جائیں کسی طریقے سے، کوئی دوا ایسی مل جائے، کوئی چاہے وہ وینٹیلیٹر پر رکھ دیا جائے، کچھ ٹائم اور بڑھ جائے، یہاں سے نہیں جانا چاہتے. محبت محبوب سے تو ملنے کا دل چاہتا ہے نا. اب یہاں کی ملاقات جو ہے وہ بڑی لطیف ہے، بڑی سٹل ہے، جو آپ لوگوں کی ہوتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس سے اور آگے بڑھ کر اس ملاقات کا احساس ہوگا جب یہ مادی حجاب، جب یہ بھوتک آورن، جب یہ میٹیریل جتنے پردے ہیں یہ جب یہ ہٹ جائیں گے یہاں سے نکلنے کے بعد، تب اس ملاقات کا زیادہ احساس ہوگا، اصل ملاقات ہوگی. ابھی تو اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا نا، اپنے آپ سے بھی نہیں ملے. آئینے میں کسے دیکھتے ہیں؟ جس باڈی کو دیکھتے ہیں وہ باڈی یہاں ختم ہو جائے گی، وہ آپ نہیں ہیں، آپ تو رہیں گے. وہ باڈی بچپن میں کچھ اور تھی، یہ گوہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچپن میں کچھ اور تھے، آج بھی گوہر ہے. سارے سیل بدل گئے، ان کی باڈی کے جتنے تھے سب چینج ہو چکے، اب وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں کاج، پھر بھی گوہر ہے. تو یہ گوہر کسی اور کا نام تھا، اس باڈی کا نہیں تھا جو لگاتار بدل رہی تھی اور جو ختم ہو جائے گی پھر. اور یہ تو رہیں گے باقی. میرا ہاتھ، یہ میں کون ہوں؟ میرا پیر، یہ صرف اردو کی بات تھوڑی ہے، دنیا کی ہر لینگویج میں ایسا. یہ ہاتھ باڈی کا حصہ، تو پھر میری باڈی، میرا جسم، میرا شریر، یہ کون؟ پھر میں کون ہوں اب؟ تو اس میں کو تو دیکھا نہیں آج تک. یہ شریر کے یہ بھوتک، یہ آورن ہیں، یہ پردے ہیں، یہ مادی حجابات ہیں. جب اس سے نکل جائیں گے تب دیکھ سکیں گے اپنے آپ کو. ہے یہاں بھی پریکٹس ہو سکتی کہ اپنے آپ اپنی پہچان کر سکے، اسے معرفت کہتے ہیں. سمندر میں رہنے والی مچھلی نے، اس کی ایک رینج ہوتی ہے، سمندر بہت بڑا ہے، ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو اس کی رینج ہے جس کے اندر وہ رہتی ہے. اس نے اتنا حصہ دیکھا ہے، اس نے سمندر نہیں دیکھا، سمندر میں رہتی ہے، پورے سمندر کو نہیں جانتی، جان بھی نہیں سکتی کبھی. پورے سمندر کو جاننے کے لیے پانی سے اوپر اٹھنا ہوگا، اسے اوپر جا کر دیکھنا ہوگا سمندر کتنا بڑا ہے. اور پانی سے نکلی اور مچھلی نہیں بچی. تو یہی یہاں پر ہے کہ یہ اس میں سے نکلے، اپنی اس باڈی میں سے نکلے، یہاں سے نکلنا ہوگا اب دیکھنے کے لیے. اسے معرفت کہتے ہیں. اور اس میں سے نکلے تو انسان نہیں بچے. وہ تو جسم کے اندر جب تک ہے، آپ کا نفس یا روح، تب تک تو انسان ہے. اسے کہتے ہیں موت. جیتے جی بھی نکل سکے اور دیکھ سکے، یہ معرفت ہے. تو انسان ڈر رہا ہے موت سے. قرآن نے کہا کہ قل، ان سے کہہ دو کہ اے وہ لوگو، یہودی نہیں، صفت بیان کی ہے، یا ایھا الیہود نہیں کہا، اے یہودیوں. ہادو، یہ ایٹریبیوٹ ہے یہودیوں کی صفت. اے وہ لوگوں جو یہودیوں کی طرح ہو گئے، جو یہودیوں کی صفت پر ہو، وہ چاہے جو ہو. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ ہم ہیں بس اللہ کے جو بندے، باقی سب تو گمراہ اور کافر ہیں. فتمنوا الموت،
موت کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اس سے تو ملنے کا دل چاہتا ہے نا، تم محبوب ہو تو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ابھی یہودیوں کی صفت باقی ہے، یہیں رہنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، قرآن نے کہا ابھی اس کا دل نہیں چاہتا کہ جا کر ملے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو یہ تمنا ہونی چاہیے، اس تمنا کے لیے سوسائڈ نہیں کریں گے۔ یاد باقی ہے اس لیے کہ وہ ضابطہ ہے، وہ ضابطہ کوئی نہیں ٹوٹے گا، رول کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آگے جو کچھ بھیجا ہے، جو جس سے جا کر ملو گے، جو کچھ اپنا کما کر بھیجا ہے، وہ تم وہ جانتے ہیں نا بھیجا کیا ہے، تمنا کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان سے کہو کہ جس سے بھاگ رہے ہو، تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ جس سے فرار اختیار کر رہے ہو اس سے ایک دن ہوگی ملاقات۔ موت سے بچ کر بھاگتے ہو، موت سے ملنا ہی ہے، ایک دن بچ نہیں پاؤ گے۔ تو ہر ایک ڈر رہا ہے مرنے سے، اور مرنا ہر ایک کو ہے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو ان سے کہہ دو کہ جس سے فرار اختیار کر رہے ہو، جس سے بھاگتے ہو، وہ تو بچ ہی نہیں پائے، کوئی نہیں بچ پائے گا، ملنی ہے ایک دن اس سے، پھر کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو بات اس کی ہے کہ ڈر اس سے لگتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کہیں موت آ جائے گی، اس سے ڈر لگتا ہے، جسے شہادت کہتے ہیں آپ۔ جو اللہ نے آپ کے لیے وقت مقرر کر دیا، اس وقت اپنے بستر پہ مر جائیں گے، بچ نہیں پائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ موت تمہیں آ لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بھاری قلعوں کے اندر ہو، موت لے لے گی آ کر۔ مسز اندرا گاندھی بڑی پاورفل یہاں کی پرائم منسٹر تھی، اور ایک بڑے پاورفل پریزیڈنٹ گزرے ہیں پاکستان کے اندر، جنرل ضیاء الحق۔ مسز گاندھی اپنے قلعے میں نہیں بچی، ان کے گارڈ نے مار دیا، جو ساری دنیا سے بچانے کی جس کے ہاتھ میں ذمہ داری تھی اس نے مار دیا قلعے کے اندر ان کے۔ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے کیا ایسے ہی لوگ رکھے جاتے ہیں؟ پوری زندگی کی تحقیقات ہوتی ہے، ان کی اسکریننگ ہوتی ہے، ان کی برین میپنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے کہ یہ ہے جو حفاظت کریں گے اپنی جان دے کر بھی۔ انہیں رکھا جاتا ہے جن کا بلڈ گروپ بھی میچ ہو، جو اس کے لیے تیار ہوں کہ کھٹ سے ضرورت پڑے گی تو خون دے دیں گے، انہوں نے خون لے لیا۔ وقت آ گیا تھا، نہیں بچ سکی، دنیا وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا دنیا میں، وہ جو بچانے والے تھے انہوں نے مار دیا۔ جنرل ضیاء الحق آسمان میں نہیں بچے، یہ قلعوں میں نہیں بچے۔ اس وقت اس کے ساتھ دنیا کے ٹاپ کے ملٹری جنرلز تھے، یو ایس اے کے ٹاپ کے ملٹری جنرلز تھے، اور پاکستان کے ٹاپ کے ملٹری جنرلز تھے، اور جنرل ضیاء الحق تھے، آسمان وہاں تھے، اس میں دھماکہ ہوا، ختم ہو گئے۔ وہ آج تک پتہ نہیں چلا کیوں ہوا تھا، کیسے، ہمیں اس سے مطلب بھی نہیں۔ لیکن وہ ساری سیکیورٹی کے ساتھ میں دنیا کے ٹاپ کے بڑے جنرلز جو تھے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، امریکہ کے بھی ٹاپ کے جنرلز، فوجی جنرلز، وہ بھی ساتھ میں ختم ہو گئے۔ تو نہ آسمانوں میں بچو گے، نہ قلعوں میں بچو گے، اپنے گھر پر بچو گے، ان گھروں کے اندر، ان ٹوٹے پھوٹے گھروں کے اندر بچ جاؤ گے، پھر کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس وقت بچنا نہیں ہے، تو پھر یہ تمنا کیوں نہیں ہے ایمان کی طرح؟ یہ تمنا کیوں نہیں کہ اس کے راستے میں ہوتی موت، بجائے اس کے کہ وینٹیلیٹر پر ہے، ہوش بھی نہیں ہے، گھر والے باہر کھڑے ہوئے، کلمہ بھی آخر میں منہ سے نہیں نکلا، ڈاکٹر صاحب نے آ کے بتایا کہ چھٹی اب نہیں ہے۔ ایسی موت چاہیے؟ مریں گے اسی وقت، مرنے کی تمنا، اس سے ڈر کیوں لگتا ہے کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے؟ میں بنیادی بیسک ٹرمینالوجی، بنیادی اصطلاحات بتا رہا تھا آپ کو، اسے شہادت کہتے ہیں نا۔ شہادت کے معنی مرنا نہیں ہے، شہادت لفظ شہید مرنے والے کو نہیں کہتے، شہادت کے معنی مرنا نہیں، شہادت معنی گواہی، شہید معنی گواہ۔
تو پھر یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے کہ شہید ہو گئے؟ یہ شہداء ہیں، یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ قرآن نے نہیں کہا کہ وہ شہداء زندہ ہیں، قرآن نے کہا وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہنا۔ یہ نہیں کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں زندہ مت کہنا۔ تو انہیں شہید کیوں کہتے ہیں اور اسے شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شہید مانے گواہ۔ گواہی کس بات کی؟ اللہ کی حاکمیت کی، کہ میں بندہ ہوں، اس بات کی گواہی، یہ سب سے پہلی گواہی ہے۔ گواہیاں پھر زندگی میں بہت سی ہیں۔ آپ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانا میں نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ شہادت کی انگلی اٹھاتے نا، شہادت کہلاتی ہے۔ تشہد اسی سے بنا ہے، یہ بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں، جس میں روز گواہیاں سب کی چل رہی ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اب اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں تسلیم، اللہ کے قانون سے ٹکرانے والے کسی قانون پر نہیں راضی۔ یہ سب الہ کا مطلب ہے۔ الہ کا مطلب خالی یہ نہیں کہ وہ زمین پہ سر ٹیک دینا، معبود جسے ہمارے یہاں ترجمہ کر لیتے ہیں، اور معبود کے بھی وہ معنی نہیں ہے جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں۔ بندگی یعنی سب کچھ اپنا سپرد کر دینا، یہ ہے معبود، جس کے سپرد کر دیں وہ ہے الہ۔ لفظ کے اندر بہت کچھ ہے، خالی پوجیہ نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے۔ وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ کرے گا، اسی کے ہیں ہم، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کے قانون کو مانیں گے، اس کے قانون سے ٹکرانے والی ہر چیز کو کینسل کر دیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، الہ بنا لیا۔ اپنی خواہشات کو بھی اپنا الہ نہیں بنائیں گے۔ جب اس کی خواہش سے، اس کی رضا سے ہماری جو مرضی ٹکراتی ہے، وہ ہم اپنی اس خواہش تمنا کو ہٹا دیں گے، ہمارے دل میں ہی نہیں پیدا ہوگی۔ یہ تو شروع کی اسٹیج ہے کہ ہٹا دیں گے، اس کے بعد کی کیا ہے اسٹیج؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تمہاری کوئی چاہت ایسی ہوگی ہی نہیں جو اللہ کی چاہت سے ٹکرائے۔ مزاج مل گیا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے رکھتے اب تمہاری کوئی چاہت ہی ایسی نہیں بچے گی جو اس کی چاہت سے ٹکرا جائے۔ یہ اسٹیج آ جائے کہ تم کچھ نہیں چاہو گے سوائے اس کے جو اللہ کی رضا ہو، تم چاہو گے ہی نہیں۔ یہ تو پہلے کی اسٹیج تھی کہ تم نے اپنی چاہتوں کا گلا گھوٹا اس کے آگے، اس کی رضا کے آگے، پھر تمہاری چاہت ہی نہیں بدل جائیں گی، تمہاری تمنائیں بدل جائیں گی۔ یہ ہے اس کے ساتھ میں ہم آہنگی۔ یہاں ایمان تو کمپلیٹ ایسے جا کر ہو رہا ہے، مکمل ہوتا چلا گیا، ایمان کے درجے ہوتے بڑھتا چلا جانا۔ ان میں سے کچھ بھی ملاقات کے بغیر نہیں ہے۔ اس ملاقات کا تذکرہ بھی اور آگے میں لاؤں گا نیکسٹ سیشن کے اندر، لیکن درمیان میں ابھی شہادت کی بات میں پوری کر لوں۔ شہید اسے اس لیے کہتے ہیں جس کی اللہ کے راستے میں جان چلی گئی کہ اس نے اپنی پوری زندگی سے گواہی دے دی، اپنی جان دے دی۔ یہ گواہی ہے کہ آپ کی رضا کے لیے جان گئی میری، یہ اس نے اپنی تمام زندگی سے گواہی دے دی۔ اس سے بڑی گواہی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ صرف مرنے والے کو نہیں کہتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الشہداء، تمام شہداء میں سب سے افضل۔ بستر پر انتقال ہوا تھا، کئی میدان جنگ میں تھوڑی ہوا تھا۔ شہید، سب سے بڑے شہید، تمام زندگی ان کی ایک ایک لمحہ گواہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا الہ مان کر زندگی گزاری، اور جو ذمہ داری دی تھی وہ پوری کی، اور جب جیسی اللہ کی رضا تھی ویسے ہی کرتے رہے۔ یہ شہادت، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ان کا شہادت کا گزرا، اور سارے شہیدوں سے بڑے شہید، چاہے وہ بستر پر انتقال ہوا۔ تو یہاں سے تو میں نے بات شروع کی تھی، موت کا ڈر تو ہٹائیے پہلے۔ ایمان لانے والے موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اگر ڈرتے ہیں تو بچیں گے، تو پھر بھی نہیں، ڈرتے رہیے، مر جائیں گے۔ بڑے بڑے صحت مند خبر آتی ہے، اچھے نوجوان کہ اب نہیں رہے، کل تھے آج نہیں رہے، ارے کیا ہوا؟ یہ اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، نہیں تھا، بس اتنی زندگی تھی، ختم ہو گئے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کسی اور شکل میں ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا، تصور میں نہیں آتا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نہیں، کل بالکل ٹھیک تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، اب نہیں ہے۔ اتنی زندگی رکھی تھی اللہ نے۔
تو بچ تو سکتے نہیں، کہیں نہیں چھپ کر بچ سکتے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کھینچ کر لے آیا جائے گا تمہاری قتل گاہوں کی طرف۔ جو تمہارا وقت آئے گا اگر تو چھپنے سے کام نہیں چلے گا، تو پہلے تو یہ ڈر نکالیے ورنہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ڈر نکل جانا چاہیے۔ اگر یہ جب تک یہ دل کے اندر واقع ہے یہ جانے کا خوف، تب تک ایمان نہیں ہے۔ اسے اپنے آپ کو خود ٹٹول لے۔ قرآن کہتا ہے منافقین کہتے تھے کہ ادھر اللہ کی راہ میں ہم روک رہے تھے، یہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے، دیکھو ختم ہو گئے، ہم روک رہے تھے، ہماری بات سنتے تو بچ جاتے۔ ارے نہیں بچتے، جہاں ہوتے وہاں ختم ہو جاتے، وہاں سے کھینچ کر اس جگہ لے جائے جاتے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں بچ پاتے۔ زندگی جتنی رکھی تھی، ہاں ذریعہ ان کا وہ بن گیا کہ اللہ انہوں نے خوشی خوشی اپنی جان اس راستے کے اندر دے دی۔ تم خوشی خوشی نہیں دیتے، مارے جاتے اس کے بعد بھی لے جا کر۔ تو جب تک یہ ڈر نہیں نکلا ایمان نہیں ہے۔ یہ خالی کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کہہ چکے ہیں، ایمان ہو گیا؟ یہ تو پہلے تو ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یہاں سے اس دنیا کی زندگی کے کو چھوڑ دینے سے ڈرنا ختم کیجئے۔ اچھا ڈر اپنے آپ سے تو ہوتا ہے، لیکن بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری جان چلی جائے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ اتنا بڑا جو سب کاروبار پھیلائے تو سب فلاں فلاں لے جائیں گے جن سے ہمارا بڑا تعلقات خراب تھے، یہ قبضے کر لیں گے۔ اتنے دنوں تو محنت کر کے ایسی امپائر بنائی تھی، اب یہ قبضے دوسرے کر لیں گے، اس کا انتظام ابھی کیا نہیں ہے۔ وائف کا کیا ہوگا یا ہسبینڈ کا کیا ہوگا؟ تم روزی نہیں دیتے ہو، نانو نرزقہم وایاکم، انہیں ہم دیں گے روزی، تمہیں بھی ہم ہی دیتے تھے، تم نے خود نہیں کمائی تھی، تم نے کمائی تھی، صلاحیتیں دی تھی تمہیں اللہ نے، وہ صلاحیتیں ایک سیکنڈ میں جاتی ہیں، فالج ہو گیا، پیرالسس ہو گیا، ختم۔ جن صلاحیتوں میں بڑا ناز ہے جس وقت چاہے چھین لے، اور آتے رہتے ہیں جگہ جگہ سین سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس نے دے رکھی تھی مہلت، اس لیے کیا تھا، تمہاری اپنی صلاحیت سے نہیں تھا سب۔ ان کو بھی وہ اپنی صلاحیت، ورنہ لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، بچے برباد کر دیتے ہیں، ختم، کچھ بھی نہیں چھوڑ کر نہیں گئے، بچے کھڑی کر دیتے ہیں امپائرز۔ تو ان کو اس قابل بنا دیجئے کہ وہ کچھ زندگی کے اندر کریں۔ اس مال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر قرآن نے اسی لیے بار بار کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال تمہارے اور یہ سب آزمائشیں ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں تمہارے لیے، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ایمان لانے والو، یہ تمہاری اولادیں، ان من ازواجکم و اولادکم یہ عدو لکم فاحذروہم، دشمن بن جاتے ہیں تمہارے ان میں سے بہت سے، جن کی محبت میں ڈر رہے ہو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تم سے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے تم اللہ سے ملنے سے رکے ہو، اللہ کی محبت سے، اور بچو گے پھر بھی نہیں۔ صرف اپنے لیے تم نے ایک اچھا جو انجام ہونا تھا اس انجام کو ہٹ گئے، اس سے ہٹ گئے ان کی محبت کے اندر، بچنا پھر بھی نہیں جو وقت آنا تھا، تو یہ تو تمہارے دشمن ہو گئے تھے۔ پھر وہ دن آئے گا جب قرآن نے کہا کہ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن آئے گا جب ابھی یہاں پر یہ بھائی یہ ہے نا، ان کی خواہشات ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، بھائی بھائی کو پوچھے گا نہیں، بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولادوں سے بھاگے گا، میں بچ جاؤں۔ پھر دن تو وہ آنے جا رہا ہے کہ جہاں ان سب سے جن کی محبت تمہارے دل کے اندر یہ ڈر پیدا کر دیا، ان سے سب سے بھاگو گے، اپنی اولادوں سے تمہیں بھاگنا ہے، اپنے بارے میں سوچو گے کہ اب میرا کیا ہوگا، یہ ان کا کچھ بھی حشر ہوا کرے، میں بچ جاؤں۔ اپنی زوجہ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے شوہر سے بھاگے گی عورت، میں بچ جاؤں، اس کا کچھ بھی حشر ہو، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ تو تمہاری پھر دشمنی ہو گئی، یہ دشمن ہو گئے، یہ جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ ان سے محبت ہے، یہ محبت اگر تمہیں اللہ کی محبت سے دور کر رہی ہے تو اللہ کی محبت کے انڈر میں ہوتی، اس کے تحت ہوتی، تب اس کے بعد پھر یہ محبتیں ٹھیک ہیں، پھر ان محبتوں کے حقوق ہیں اپنی جگہ، وہ سب ٹھیک ہے۔ تو شہادت
تو اصل میں گواہی ہوئی. آپ کی چاہے جتنی تمنا ہو، اور اصل بات ایمان کی یہ کہ تمنا ہونی چاہیے. یہ تمنا نہیں ہے تو ابھی ایمان کے مکمل نہیں کہ اللہ کے راستے میں آ جائے موت. اور پھر اگر تمنا ہو پھر بھی کوئی ضروری نہیں، سب کو نہیں آئے گی، شہادت پھر بھی ہو جائے گی. اسے سمجھ لیں، بستر پر موت ہوگی، شہادت ہوگی. جب یہ تمنا تھی تو پھر زندگی جو ہے وہ اس کی فکر میں گزرے گی. وہ زندگی، تمہاری زندگی کے لمحات جو ہیں وہ گواہ بن جانے چاہیے. زندگی کے تمہارے ہر عمل سے گواہی جگہ وہ ریکارڈ اللہ کے یہاں ہو جانی چاہیے. اور وہ گواہیاں ریکارڈ ہو گئی کہ اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ کی رضا چاہتا تھا، اللہ کی رضا چاہتی تھی، شہادت ہو گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں. روز کتنی مرتبہ کہتے ہیں آپ؟ جتنی رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس کی آدھی مرتبہ کہتے ہیں. ہر جگہ تشہد کے اندر، تشہد کے معنی وہی گواہی اس کے اندر کہتے ہیں. اس کا نام یہ اسی وجہ سے. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا تو اب کسی کو الہ سمجھنا ہی نہیں ہے. اس کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کرنا ہے. اپنی خواہشات کو بھی الہ نہیں بنانا ہے. جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں سب روز جھوٹی گواہیاں کتنی مرتبہ دے رہے ہیں. یہ گواہیاں چل رہی ہیں. تو یہ تو تھی انڈیویجول، انفرادی گواہی، شہادت. ایک گواہی ہے کلیکٹیو، اجتماعی. قرآن نے جس کی بات کی اس کو اور سمجھ لیجیے، بڑا ضروری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تمہیں امت وسط بنایا. اب خالی تم الگ سے ایک بندے یا ایک بندی نہیں ہو، تم امت بھی ہو. امت کیا ہے؟ ان بندے و بندیوں سے مل کر ایک گروپ بنا، وہ امت ہے. گروپ بننے کو آرگنائزیشن یا تنظیم کہتے ہیں. آرگنائزیشن یا تنظیم ہوتی تب ہے، وہ گروپ بنتا تب ہے جب کسی مقصد پر اکٹھے ہوں. اسپورٹس کی آرگنائزیشن بنی، ہیلتھ کیئر کی آرگنائزیشن بنی، طرح طرح کی تنظیمیں ہیں جو مختلف کام کر رہی ہیں. کسی ایک مقصد پہ لوگ جڑتے ہیں، ایک تنظیم بن جاتی ہے. مقصد کے بغیر نہیں جڑتے. امت جو ہے، اس کا منشور کیا تھا؟ تمہیں کرنا کیا تھا؟ پہلا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا کہ تم ہو امت، اب کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائے ہیں. اگر دنیا کے انسانوں کی بھلائی ذہن میں نہیں ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو امت نہیں ہے. چاہے جتنا مسلمانوں میں اچھا کام کرتے رہے، وہ سب اچھا ہے، قابل قدر ہے، لیکن امت نہیں ہے. اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے لائے تھے امت. امت اس لیے تھی کہ رسول تیار تمہیں کر دے اور تم باقی دنیا کو تیار کر دو. تم سے گواہی لی جائے گی. ایک یہ شہادت دینی ہوگی، یہ کلیکٹیو شہادت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تمہیں ایک درمیانی ایک امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمام دنیا کے انسانوں کے اوپر تم گواہی دے دو، گواہ بن جاؤ. دنیا کے انسانوں پہ گواہ بننے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ گواہی دے سکو کہ دنیا کے انسانوں کو ہم نے اللہ آپ کی رضا پہنچا دی تھی. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے کہ میں تو ذمہ داری دے کر گیا تھا. رسول تمہارے اوپر گواہ ہوگا اور تم باقی دنیا کے انسانوں پہ گواہ بنو. یہ ذمہ داری تھی کلیکٹیو، یہ اجتماعی ذمہ داری تھی. یہ ہے اجتماعی شہادت کا فریضہ. تو شہادت چاہیے، پہلے تو موت سے ڈر نکالے. اور جب یہ یقین ہو جائے، یقین نہیں ہے، بھی ساری دقت یقین کی ہے کہ یقین نہیں ہے. منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں نہیں ہے نہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ باہر اس طرف کراس فائرنگ ہو رہی ہے تو کنفرم بھی نہیں کریں گے کہ ہو رہی نہیں ہو رہی، دوسری طرف سے نکل کر جائیں گے. جب کسی بات کا یقین ہوتا ہے، ابھی تو یقین کے چھوٹا درجہ ہے، یہ ریومر، افواہ، یہ چھوٹا درجہ ہے. رسک بہت بڑا ہے. اگر صحیح ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اچھا یہ ہے کہ دوسری طرف سے جاؤ، چاہے وہ راستہ لمبا ہو. یقین پھر عمل کرواتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں ہم مانتے اور کر رہے ہیں اس کے خلاف. نہیں مانتے، ابھی مانا ہی نہیں ہے، ایمان آیا ہی نہیں ہے. ایمان ماننے کو تو کہتے ہیں. ماننا دل کے اندر مان لو گے، وہی سامنے سے ماننا عمل کے اندر نظر آ جائے گا. ایمان عمل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس میں سے یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک نظر آتا ہے، ایک نظر نہیں آتا.
وہ اندر ہوتا ہے، عمل جو ہے وہ سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جتنا اندر ہوتا ہے اتنا سامنے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار مثال دی، اسے میں پھر دہرا رہا ہوں کہ پائلٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس ٹریننگ میں یہ بھی شامل ہوتا ہے ٹریننگ کے دنوں میں کہ ادھر 30,000 فیٹ سے پیراشوٹ لگا کر کود جاؤ۔ شاید کبھی موقع آ جائے تو پائلٹ کو تو پہلے آنا چاہیے نا، تو اس کو پہلے اس کی ٹریننگ دی جائے گی کہ کودو یہاں سے پیراشوٹ لگا کر۔ اب اس میں تھوڑی کچھ انسٹرکشنز ہیں، کچھ ہدایات ہیں کہ تمہیں اسٹرنگز کیسے کیسے لوز کرنی ہے، ڈوریاں کب وہ اس کو بتا دیا گیا۔ اب اسے کہا کودو، وہاں 30,000 فٹ کی بلندی کے اوپر سے وہ کود جاتے، نہیں کودے تو چھٹی، آپ آؤٹ، ٹریننگ میں فیل ہو گئے۔ تو یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کود چکے، وہ اس نے وہاں سے پیراشوٹ لگا کر وہ کود گیا دو یقین کے ساتھ میں۔ اسے ایک اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے انسٹرکشنز کو صحیح فالو کیا تو پروموشنز ہوں گے، میرا تو ذرا سا بھی کچھ خروج بھی نہیں آئے گی، مجھے صحیح انسٹرکشنز میں نے فالو کیے تو خروج بھی نہیں آنی، اس کا یقین۔ اگر یہ یقین نہیں ہوتا تو نہیں کودتا۔ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ میں بالکل سیفلی لینڈ کروں گا، بلکہ آگے پروموشنز ہوں گے، اچھی لائف ہوگی، اس کا یقین ہوتا ہے، اس لیے کودتا ہے۔ اس کا بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ جو انسٹرکشنز ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، اگر ذرا بھی غلطی ہو گئی، اسے فالو نہیں کیا تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، اس کا بھی یقین ہوتا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات اس سیکوینس کی، اس واقعے یا اس ٹریننگ سے متعلق، ایویشن کی ہسٹری میں، ہوا بازی کی تاریخ میں، ٹریننگ کے بیچ میں آج تک ایک پائلٹ بھی نہیں مرا۔ بھئی کچھ غلطی کرتا تو مر جاتا، غلطی نہیں ہوئی کسی سے، ایک سے بھی نہیں ہوئی، ذرا سے بھی غلطی کرتا تو چورا بھی نہیں ملتا ہڈیوں کا، تو کسی ایک سے بھی آج تک غلطی نہیں ہوئی، 100% ریکارڈ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ پائلٹ کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ میری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی اگر میں نے غلطی کی، تو وہ نہیں کرتا۔ اس کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ اگر جو انسٹرکشن میں نے، ہدایات جو ہیں اس پر عمل کیا تو میری آگے کا کیریئر اچھا ہوگا، تو پھر وہ ویسے ہی عمل کرتا ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس پائلٹ کا 10% ایمان ہے آپ کے اندر، اس کا اس بات پر ایمان ہے، اس کا 10% آپ کا اللہ پر ایمان ہے کہ جو ہدایات دی ہے اس کے خلاف کیا تو تباہ ہو جائیں گے، اس کے مطابق کیا تو زندگی کامیاب ہوگی۔ زبان سے کہتے ہیں، یہ تو نظر آتا ہے۔ پائلٹ پتہ نہیں کتنے مر چکے ہوتے اگر عمل نہیں کر رہے ہوتے اس پر، تو یہ عمل سے ثابت ہوتا ہے ایمان، یہ تو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے ہر جگہ، کسی ایک جگہ بھی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے خالی ایمان کی بات نہیں کی، ایمان اور عمل صالح ہر جگہ، کہ وہ جو کچھ اندر ہوگا وہ نظر بھی آ جائے، ثابت بھی ہو جائے تمہارے عمل سے۔ یہ ہے شہادت، گواہی اپنی زندگی سے دے دینا کہ میں نے کیا کیا، یہ شہادت ہے۔ تو شہادت چاہیے تو پہلی چیز تو یہ کہ اس حصے سے وہ ڈر نکل جائے، دوسری چیز یہ کہ آپ کی زندگی کے لمحات گواہ ہو جائے تو سب شہید ہوں گے، لیکن یہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے شہید، وہ زندگی ہوگی نہیں ایسی، موت سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے یہاں کہ یہ شہید بھی نہیں بن پائیں گے۔ وہ ڈھلے، وہ یقین نہیں آیا نا، وہ یقین ادھر پیدا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ یقین تو سب سے پہلے اس جگہ تھا، اس جگہ ثبوت تھا کہ جب وقت آئے گا تو موت سے تو نہیں بھاگو گے، یہ تمنا ہے کہ اس کے راستے میں آ جائے یہ یقین۔ اور یہ یقین اگر نہیں ہے تو پھر یقین تو یہاں بھی نہیں ہوگا، منہ سے کہتے رہے یقین ہے، تو اس لیے وہ عمل کے اندر ڈھلے گا ہی نہیں زندگی کی، تو زندگی میں بھی شہید نہیں بنیں گے۔ تو یہ تھا شہادت کا مطلب۔ ہماری اس میں کچھ حصے آئے، ایمان کسے کہتے ہیں، کچھ بنیادی اصطلاحیں، ذکر کسے کہتے ہیں، تفصیل سے نہیں آئے، لیکن تھوڑا بہت یہ سب ایک درمیان میں تھوڑی تھوڑی سی ڈیفینیشن، تھوڑے تھوڑے سے ایکسپلینیشن آ گئے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں، ذکر کسے کہتے ہیں، یاد اللہ کی کیسے ہوتی ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، یقین کسے کہتے ہیں، شہادت کیا ہے۔